بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو کے سیکشن میں ہم ایفیکچوئل مارکیٹنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے یہ شاندار اور خوبصورت سا کارٹون آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور اس میں انوکھا پن بھی ہے، جدت بھی ہے، اور آدمی اس کو دیکھتا چلا جائے۔ تو ایفیکچوئل مارکیٹنگ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہے، اور یہ کارپوریٹ مارکیٹنگ سے کیسے ڈفرینٹ ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور یہ کب استعمال کرنی چاہیے، اس کے لیے کیا کس کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے، تبھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے، جو روایتی مارکیٹنگ جو ہماری کتابوں میں لکھی گئی ہے، BBA MBA BCom، اور جو ہمارے یہاں پڑھائی جا رہی ہے، اس کو کرنے کا ایک انداز ہے، اور اس کا جو انداز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کلاسک کازیشن ماڈل، یہ کلاسک کہتے ہیں کہ ایک روایتی ماڈل جو کہ مارکیٹنگ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مارکیٹ کا معلوم ہونا چاہیے کہ کس مارکیٹ میں آپ آپریٹ کرنے جا رہے ہیں، اس مارکیٹ کی تعریف کیا ہے، وہ کس ایریا میں جانا چاہ رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پر آپ نے ایک موٹر سائیکل بنانے کا کارخانہ لگا لیا ہے، اور یا لگانے جا رہے ہیں، تو آپ کس قسم کی مارکیٹ میں جانا چاہیں گے، تو اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے سیگمنٹیشن۔ سیگمنٹیشن کا مطلب ہے سیگمنٹ، ٹکڑے ٹکڑے بنا دینا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی مارکیٹس ہیں یہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ موٹر سائیکل کی مارکیٹ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، یعنی یہ 50 cc والے، 100 cc والے، ہاں جی 200 cc والے، 500 cc والے، اور جو ہمارے ہیوی بائکس ہیں، اور اس طرح یہ مختلف کیٹیگری کے بائکس ہیں۔ تو عام طور کے اوپر جو بھی ہمارے انٹرپرینور یا صنعت کار ہوتے ہیں، جب وہ کسی ایریا میں جاتے ہیں تو جن کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک سیگمنٹ میں جاتے ہیں، اور پھر ایک سیگمنٹ میں، دو سیگمنٹ میں۔ تو جیسے ہمارے آٹو موبائلس کے اندر سزوکی جو ہے وہ عام طور پر لو اینڈ سیگمنٹس میں آپریٹ کرتا ہے، اور جو ہونڈا ہے اور ٹویوٹا وہ ہائی اینڈ سیگمنٹس میں آپریٹ کرتے ہیں۔ 1000 cc، 1300 cc، 1600 cc میں آپ کو زیادہ ہونڈا سٹی نظر آئیں گے، سزوکی والے لوور اینڈ کے اوپر آپریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو سیگمنٹس بنتے ہیں، ایسے ہی ہر چیز کے ہمارے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، برانڈڈ آئٹمس کے بھی سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے مارکیٹ کو سمجھیں، لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں، ان کی عمر کیا ہے، آمدنی کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، تاکہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ اس انڈسٹری میں سیگمنٹس کتنے ہیں۔ کراچی میں کتنے لوگ ہیں جو 50 cc والے کو افورڈ کر سکتے ہیں، کتنے 70 والے کو، کتنے 100 والے کو، کتنی 1000 cc کی گاڑی کو، کتنی 1300، کتنی۔ تو اس طرح وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، انکم کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے کس طرح کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے یہ حصے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس حصے کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ٹارگٹنگ۔ تو پہلے سیگمنٹ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس مارکیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ہمارے قریب لگ رہی ہے، اس کو ٹارگٹ کرنے کا کیا مطلب ہے، بیسڈ آن ایویلویشن کرائٹیریا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں ریٹرن چاہیے نا، ہم منافع کے لیے آئے ہیں، تو ہم 100 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں 150 چاہیے۔ تو ہمارے پاس جس طرح کی ٹیکنالوجی، جس طرح کی ہماری پہنچ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں موٹر سائیکلوں پہ کام کرنا چاہیے، گاڑیوں کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، اور 1000 cc والی گاڑی کی طرف تو بالکل نہیں جائیں گے ابھی، پہلے اس سیگمنٹ میں جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کرنا، کہ ہم اس سیگمنٹ میں کس ایریا میں جا رہے ہیں، اور پھر جب اس ایریا کو طے کر لیا تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جا کر ہم اپنی آپ کو پوزیشن کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ میں لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے۔ اور وہ 4 P's ہیں ہمارے مارکیٹنگ کے، ایک ہے پروڈکٹ، P فار پروڈکٹ، P فار پرائسنگ، P فار پروموشن، اینڈ P فار پلیسمنٹ۔ تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہماری پروڈکٹ کس طرح کی ہے، اس کا ڈیزائن، اس کا کلر، اس کی خوبیاں، اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ۔ تو ہم اس کے اوپر کام کر کے تو اس کے اشتہار بنائیں گے، پروڈکٹ کو ڈیزائن کریں گے، لوگوں کو ٹی وی میں دکھائیں گے، ان کو ٹیسٹ ڈرائیو کرائیں گے، اس کو اپنے پروڈکٹ کا تعارف کرائیں گے کہ یہ ہے سر ہماری 50 cc والی پروڈکٹ۔ تو ان کے دماغ میں یہ پوزیشننگ کرائیں گے کہ ہم یہ ہیں۔ پرائسنگ، ہم پھر ان کے دماغ میں ڈالیں گے کہ یہ چونکہ سستی ہے اور یہ عام آدمی کے لیے ہے،
تو اس کی قیمت پھر جو ہے ہم 30 40 35 ہم اس کے ایریے میں رکھ رہے ہیں. تو پرائسنگ ہم طے کریں گے. پروموشن اس کے لیے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا ریڈیو ٹی وی کس طریقے سے لوگوں تک ہم اس کو پہنچائیں گے. ورڈ آف ماؤتھ لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ کرا کے کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانی ہے بات, کون سا میڈیا یوز کرنا ہے. اور پلیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں تک ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی, اس کی کیسے خریدیں گے. آن لائن خریدیں گے کہ ہمارے سیل سینٹر ہوں گے یا ہم فرینچائز لوگوں کو دیں گے, کیا کریں گے. تو ان چاروں کو لے کر ہم جو ہے لوگوں کے دماغوں میں اپنے ادارے اور پروڈکٹ کی پوزیشننگ کرتے ہیں. اور اس طرح جب ہماری چیزیں اشتہار بھی چل گئے اور پرائسنگ بھی طے ہو گئی, اخباروں میں اشتہار آ گیا اور دکانوں پر ہماری پروڈکٹ پہنچ گئی, تو پھر ہم کسٹمر تک پہنچتے ہیں. تو یہ جو فنل بنا ہوا ہے یہ کیف بنی ہوئی ہے, یہ کیف بتا رہی ہے کہ کسٹمر تک پہنچنے کے لیے جناب آپ کو یہ رستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں کازیشن کا طریقہ. اور کازیشن کا طریقہ پہلے مارکیٹ کو ڈیفائن کریں, سیگمنٹیشن کریں, ٹارگیٹنگ کریں, پوزیشننگ کریں اور پھر کسٹمر تک پہنچ جائیں, اس کو موٹر سائیکل بیچ دیں. اب آپ کو پیسے ملے ہیں اس سارے پروسیس کو کرنے کے بعد. تو جو ہمارا جو دوسرا ماڈل ہے جس کو ہم دیکھیں گے ایفیکچویشن ماڈل جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایفیکچویشن ماڈل جو ہے یہ کازیشن ماڈل کسٹمر سے دور ہٹ کر دفتروں میں بیٹھ کر شروع ہوا تھا. جو کازیشن ماڈل ہے نا وہ کسٹمر سے شروع ہوتا ہے, کسٹمر کی تلاش سے شروع ہوتا ہے, کسٹمر کے قربت سے شروع ہوتا ہے, اپنے گاہک کے ساتھ شروع ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ والا جو کام ہے نا سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ, پوزیشننگ کا, اس کو فی الحال چھوڑ دیں. آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں. آپ اپنا دیکھیں برڈ ان ہینڈ, اور اپنا برڈ ان ہینڈ دیکھ کر who you are, what you know and whom you know, آپ کون ہیں, آپ کیا جانتے ہیں, آپ کس کو جانتے ہیں, آپ اس کو لیں اور اس کو لے کر آپ پہنچیں کسٹمر کے پاس. آپ بس کسٹمر کے ارد گرد پھریں اور اسی کسٹمر کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ کا برڈ ان ہینڈ, آپ کا کون سا ایسا برڈ ان ہینڈ ہے جو کسٹمر کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. تو راکسین کمبی صاحبہ کی جو کہانی ہم نے پہلے پڑھائی تھی کیس میں, تو وہ تو مارکیٹ میں جا رہی تھیں اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ پرانی چیزیں بک رہی ہیں, ضرورت کی چیزیں بک رہی ہیں, ان کو بچپن بھی یاد آ گیا ہینڈی کرافٹس کا, اور ان کو چیزیں نظر آئیں. تو اس طرح مارکیٹ میں وہ 2 3 4 5 6 10 دفعہ گئی ہیں, تو اس مارکیٹ کی سوجھ بوجھ ملی. اور پھر اچانک ایک واقعہ ہوا کہ ان کو برڈ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کو ویکس کا ڈھیر نظر آتا ہے, اور وہ ویکس کے ڈھیر کو دیکھ کر برڈ سے کہتی ہیں, سر وائی ڈونٹ وی میک کینڈلز, اس سے کینڈل کیوں نہ بنائیں. اور وہ جو میں نے بچپن میں یہ کرتی رہی ہوں, اور یہ کینڈل جو ہے وہ بنا کر مارکیٹ میں لے جاتی ہیں, اور ان کا جو برڈ ان ہینڈ کی جو چیزیں تھیں وہ ان عوام کی جو ضرورت سے میچ ہو جاتی ہیں, اور وہ بگ بینگ ہو جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اپنے برڈ ان ہینڈ کو یوز کر کے کوئی ایسی چیز دریافت کرو اپنے ارد گرد, اپنے صلاحیتوں, خوبیوں, مٹیریل کے اندر, جو کسی کی ضرورت اور پرابلم کو حل کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو جب آپ یہ کینڈلز بیچنا شروع کریں گی, 1 بنائیں, پھر 2 بنائیں, پھر 10 بنائیں, پھر کلر چینج کریں, شیپ چینج کریں, پھر ان کو یہ پتہ چلا یہ تو ان کو برڈ ہاؤسز بھی چاہیے, پھر انہوں نے وہ بنانا شروع کر دیے. پھر پتہ چلا بچوں کے کپڑے چاہیے, وہ بنانا شروع کر دیے. پھر پتہ چلا کہ وہ لپ بام بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ کا جو فیز ہے, بار بار سائیکلیکل فیز ہے, اس کے اندر اس کو یہ پتہ چلا کہ اصل کسٹمر کون ہے. تو یہ عمل کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ کسٹمر کون ہے. یہاں پر ہم ریسرچ اور کاغذ اور ڈیٹا اور کوشچنر کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسٹمر کون ہے. یہاں عمل کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ عمل جو ہے ایکشن. اور یہاں سے ان کو یہ پتہ چلا یہاں پارٹنرشپس کوئلٹ پرنسپل کے ذریعے, اور وہاں پر لیمونیڈ کے ذریعے, اور ایفیکچول آسک سیلنگ, بیچنے کے ذریعے کہ لوگوں کو یہ خوبیاں چاہیے. انہوں نے پھر چیزوں میں چینج کرنے شروع کر دی, کپڑوں کو بہتر کر لیا, لپ بام کو بہتر کر دیا. اور یہاں سے ان کو پتہ چلا کہ یہ والی جو لپ بام ہے نا, یہ والے لوگ خریدتے ہیں, اور یہ والی چیزیں یہ والے لوگ خریدتے ہیں. اب ان کے دماغ میں پہلے کسٹمر کو پہچانا, کسٹمر کی تعریف ملی, پھر وہاں سے سیگمنٹس بننے شروع ہوئے. اب ان کو یہ پتہ چلا, اچھا یہ جو ان کے فلاں طبقے کے لوگ ہیں نا, اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے,
اس میں مٹیریل زیادہ لگتا ہے، محنت ہے، مشقت ہے. تو اب یہ دیکھیے اس کی پرائسنگ، اس کی پیکیجنگ ایسی ہونی چاہیے. اس کو یہاں پر بھی بیچ سکتے ہیں، آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں. تو یہاں سے آئیڈیاز ان کو آنے شروع ہوئے، اور پھر ان کو یہ پتہ چلا جب وہ موو کر گئی تھی نارتھ کیرولائنا میں، ان کو پتہ چلا کہ کپڑے بھی نہیں بنانے چاہیے، کینڈلز بھی نہیں، اور برڈ ہاؤسز بھی نہیں. مجھے تو لپ بام اور کاسمیٹکس پہ فوکس کرنا ہے. میری جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے نا وہ صرف یہی ہے، لپ بام کی، کاسمیٹکس کی، اور بیوٹی کیئر پروڈکٹس کی. تو وہ باقی سیگمنٹ چھوڑ دیے انہوں نے. تو یہ عمل کا یہ جو ایفیکچوئل مارکیٹنگ ہے یہ ایسے چلتی ہے. یہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، یہ باہر سے اندر کی طرف آتی ہے کازل، یہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہے. یہ قدرتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس میں بہت کم پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور یہ پائیدار ہے، کسٹمر کے قریب کرتی ہے. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ خوبی ہے جو ہم نے ان دونوں ماڈلز کے اندر دیکھی ہے. تو اب ہوتا ہی ہے کہ کب ان دونوں کے اندر خوبیاں ہیں اور ایفیکچویشن کی اپنی پاور ہے، دوسرے میں بھی کچھ خوبیاں ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو ایفیکچوئل مارکیٹنگ خاص طور پر اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کا پروڈکٹ بالکل یونیک ہو، ڈفرینٹ ہو، نیا ہو، اور آپ کے پاس پیسے بھی تھوڑے ہیں، اور آپ ایک نیا اسٹارٹ اپ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ایفیکچویشن برڈن اینڈ سے کام شروع کریں، اور ایفیکچویشن اپروچ کو استعمال کریں جیسے ابھی فریم ورک میں بتایا گیا کہ جناب آپ نے یہ جو ٹرائنگل ہے، کسٹمر ہے، اور آپ نے کسٹمر کے پاس سے چلنا ہے، اور وہاں سے چلتے چلتے آپ نے چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے. اور اس کے اندر آپ کریٹیوٹی کو بہت، یہاں پر کریٹیوٹی بہت ہوگی. اسپونٹینیٹی، کریٹیوٹی کہتے ہیں تخلیقی صلاحیت، اسپونٹینیٹی کہتے ہیں کہ آپ کو قدم قدم پر اچھمبا، انوکھا پن، سرپرائزز ملیں گے. تو ان سرپرائزز کو دیکھیں، غور کریں، ان کے اندر کوئی چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی. اور پھر یہاں پر ڈیجیٹل اور مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. تو چیزوں کا صحیح ہونا، خالص ہونا، ویلیو کا ہونا، سچائی کا ہونا، دیانت کا ہونا، محبت کا ہونا، ہمدردی کا ہونا، اور مارکیٹنگ سوشل میڈیا کا ہونا، یہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی کمپنی کچھ اسٹیبلشڈ ہے، پہلے سے اس کو جانتے ہیں، پروڈکٹس میں انوویشن لا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ کنسلٹنٹ بھی ہائر کریں، آپ ڈیٹا بھی اکٹھا کریں، لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی ڈیٹا اکٹھا کریں یا کنسلٹنٹ ہائر کریں تو اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کریں، اور دوسروں کو ٹوٹل جو ہے نا وہ اپنی، جیسے ابھی اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا، فریش کے کیس میں عارف صاحب نے کیا کیا، وہ یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملا، کوشچنر بنایا، بچوں کو انگیج کیا، اور ڈیٹا اکٹھا کر لیا، اور اس ڈیٹا کے ساتھ اس کو پتہ چلا یہ سیگمنٹس ہیں. اس سے حوصلہ ہو گیا اس کو تھوڑا سا، اور تاکہ وہ دکھا سکے انویسٹرز کو، ڈسٹریبیوشن ہاؤسز کو کہ یہ سر یہ دیکھیں. باقی اصل کام تو ایفیکچویشن سے ہی ہوا ہے. اور وہ اس کی جو ویڈیو اور فلم جو ہے اس نے جو بنائی ہے اپنے شوق، جنون، برڈ ان ہینڈ سے، تو وہ تو وہیں سے چلا ہے. تو ہم اسٹیبلش کمپنی میں کارپوریٹ مارکیٹنگ کو بھی یوز کریں گے، اور ہم سیگمنٹیشن بھی کریں گے، ڈیٹا انالیسس بھی کریں گے، لیکن اس میں کفایت شعری، سادگی، کریٹیوٹی کو بھی لے کر آئیں گے. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پارسیمونیس، کفایت شعری. تو اس طرح یہ دو ٹریڈیشنز میں، تو اس میں ونس اگین یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اس کے بعد کنسلٹنٹ ہائر کیا جاتا ہے، پھر کوشچنر بنتا ہے، اور کوشچنر کو فل کیا جاتا ہے، کوشچنرز کو ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، اسٹیٹسٹکس کے ٹولز ہیں اس کو لگا کر وہ اس کو بتاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ انگلش میں محاورہ ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تو جس کوالٹی کا ڈیٹا ہوگا ایسا جواب آئے گا. تو بہت ساری صورتوں میں ڈیٹا اچھا نہیں ہوتا. تو جب بھی ہم کارپوریٹ مارکیٹنگ کریں، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کوشچن صحیح ہوں، ڈیٹا صحیح کلیکٹ کیا جائے، انالیسس کرتے وقت بھی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا جائے، یہ نہ ہو کہ ہم غلط انٹرپریٹیشنز کر لیں. اور اگر ان دونوں کو مکس کر دیں، ایفیکچویشن کو اور کارپوریٹ مارکیٹنگ کو، تو اس سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو ان اندر ایپیسوڈ. السلام علیکم